بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ بیت الحرام ہی کی طرح صفا و مروہ کی حقیقت بھی ان یہودیوں نے ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا تحویل قبلہ کے اس موقع پر یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں، ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں میں طواف بھی کر لیں، بلکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے، اور جس نے اپنے شوق سے نیکی کا کوئی کام کیا تو اللہ اسے قبول کرنے والا ہے، اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس معاملے میں جو حقائق ہم نے نازل کیے اور جو ہدایت بھیجی تھی، اسے جو لوگ چھپاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں ہم نے اسے کھول کھول کر بیان کر دیا تھا، یقیناً وہی ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی جن پر لعنت کریں گے۔ ان میں سے البتہ جو توبہ کریں اور اپنے اس طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے صاف صاف بیان کر دیں، تو ان کی توبہ میں اپنی شفقت سے قبول کر لوں گا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں، میری شفقت ابدی ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ اس کے برخلاف جو اپنے انکار پر قائم رہے اور مرے تو اسی طرح منکر تھے، یقیناً وہی ہیں جن پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان پر سے سزا ہی ہلکی کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ایمان والو، انہیں فیصلہ کرنے دو، اور ان سے قطع نظر کر کے تم یہ حقیقت اب اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور شب و روز کے بدل کر آنے میں اور لوگوں کے لیے دریا میں نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہوئی کشتیوں میں اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد
زندہ کیا ہے اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور آسمان و زمین کے درمیان حکم کے تابع بادلوں میں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور زمین و آسمان کی نشانیوں کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ درا حالے کہ ایمان والوں کو تو سب سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھیں جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ زور و اختیار سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ کہ اس طرح کے لوگوں کو اللہ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار۔ اس وقت جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کر دیں گے اور عذاب سے دوچار ہوں گے، اور ان کے تعلقات یک قلم ٹوٹ جائیں گے، اور ان کے پیرو کہیں گے کہ اے کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم بھی ان سے بے تعلقی ظاہر کریں جس طرح انہوں نے ہم سے بے تعلقی ظاہر کی ہے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو ان کے لیے سراسر حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا، اور دوزخ سے نکلنے کے لیے وہ کوئی راہ نہ پا سکیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ لوگو، اپنے انہی پیشواؤں کے پیدا کیے ہوئے توہمات کے تحت تم نے جو حلال و حرام ٹھہرائے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے زمین کی چیزوں میں سے جو حلال و طیب ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے قدم با قدم نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو یہی کرے گا کہ تمہیں برائی اور بے حیائی کی ترغیب دے، اور اس کی ترغیب دے کہ تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاؤ جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی ان باتوں کو چھوڑ کر اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی راہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو چلتے پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی کہ اگر ان کے باپ دادوں نے نہ اپنی عقل سے کچھ کام لیا ہو اور نہ راہ ہدایت پائی ہو؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے اس طرح انکار کر دیا ہے، ان کی تمثیل ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان چیزوں کو پکارے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہ سنتی ہوں۔
یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ ایمان والو، یہ اگر اپنی ان بدعتوں کو نہیں چھوڑتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑو، اور جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ، اور اللہ ہی کے شکر گزار بنو اگر تم اسی کی پرستش کرنے والے ہو۔ اس نے تو تمہارے لیے صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا ہے۔ اس پر بھی جو مجبور ہو جائے اس طرح کے نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ یقیناً بخشنے والا ہے، وہ سراسر رحمت ہے۔ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ یہ اہل کتاب تو جانتے تھے کہ یہی حق ہے، لیکن انہوں نے اسے چھپایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس قانون کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے اور اس کے بدلے میں دنیا کی بہت تھوڑی قیمت قبول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں صرف دوزخ کی آگ بھرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ انہیں پاکیزہ بنائے گا، اور ان کے لیے وہاں ایک دردناک عذاب مقرر ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا ہے۔ سو یہ کتنے جری ہیں دوزخ کو برداشت کر لینے کے معاملے میں۔